کسی بھی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، کہا گیا یہ نہیں کہ یہ موضوع ہے کہ من نیٹ نہیں چل رہا، یہاں سگنل نہیں آ رہا، میرے کسی کو نہیں آ رہا، میرے کو نہیں آ رہا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ جدید آلات کو استعمال کرنے والے ویسے ویڈیو بنا دیں۔ بعض لوگوں کے علم کے اندر اس بات کی کمی ہے، وہ کہتے ہیں 15 شعبان المعظم کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور یہ جملہ کہنا کہ 15 شعبان المعظم کی فضیلت نہیں ہے، یہ علم کی کمی کی بنیاد ہے۔ میرے ایک شاگرد ہیں، بڑے تقریر کرنے والے بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں۔ عالم بننے کے بعد میرے پاس پڑھنے آئے، تخصص فی الفقہ والافتاء کرنے آئے، مفتی کا کورس۔ سالہ سال سے جمعہ المبارک بھی پڑھا رہے تھے، جمعہ کی تقریر، لوگ ویسے بھی انہیں بیانات کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو تعلیمی دوران کے جو بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دن مجھے کہنے لگے بات چلی، کہتے استاد جی 15 شعبان المعظم کی فضیلت نہیں ہے، اور میں نے تو اس کے اوپر ایک بڑی تقریر کر چھوڑی۔ لوگ اب استاد اور شاگرد کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ شعبان المعظم 15 شعبان المعظم کی فضیلت موجود ہے، آپ اس کو فلاں کتاب میں دیکھ لیں، فلاں کتاب میں دیکھ لیں، فلاں کتاب میں پڑھیں، فلاں کتاب میں پڑھیں۔ آپ نے پڑھا تو بہت کچھ، لیکن 15 شعبان المعظم کی فضیلت کی احادیث آپ کی نظر سے شاید نہیں ہوئی۔ اب آپ کو اپنی بات سے، اپنی تقریر سے، بیان سے رجوع کرنا پڑے۔ اب اسے میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسے میں تقریر میں کتاب خود ہی کھولو، خود ہی دیکھو، پڑھو۔ اب آپ الناس کے لیے تقریر ہوتی ہے، طلباء کے لیے تقریر نہیں ہوتی۔ کتاب کھولو، پڑھو، دیکھو ہے یا نہیں ہے، استاد سچ کہہ رہا ہے یا نہیں ہے، استاد بتا رہا ہے یا نہیں، ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں، اس کی تصدیق کرو۔ تو پھر ان کتابوں کو کھولا، پڑھا تو وہاں پر احادیث لکھی۔ پھر کہنے لگے کہ جی ضعیف، کتنی روایات مبارکہ ہے ضعیف۔ اب آپ الناس میں تو ضعیف روایت کو موضوع سمجھا جاتا ہے، موضوع کا معنی تھا من گڑھن، خود ہی بنا دیا۔ ضعیف روایت مبارکہ، اس روایت کو ضعیف کہا جاتا، بڑا باریک صحیح نظام، فن اسماء الرجال، اس میں چند لوگ بولتے ہیں، اس میں بھی حدیث مبارکہ کے اوپر کسی نے اگر کوئی لفظ کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے، اس میں محدثین کرام رحمہ اللہ، دوسرے محدثین کرام اسے اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، کیونکہ اس میں فلاں بھی آ رہا، اس کو فلاں نے مقبول سمجھا ہے، قبول کیا۔ اگر ضعیف بھی مان لے تو ضعیف بھی ہو جاتی ہے۔ ضعیف اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ جس روایت مبارکہ میں ایک راوی آیا، اس کا جوانی کے ایام میں تو حافظہ بڑا قوی تھا، حافظہ قوی تھا۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا تو اس کے حافظہ کے اندر کمزوری آ گئی، بیماری آ گئی، نافرمانی نے بیماری انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کا حافظہ اس کے ساتھ ہی،
جوانی میں ایسے چل رہا ہے کہ بس بعد میں پھر آہستہ 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 میرے والد صاحب رحمہ اللہ نے جامعہ شریفیہ کے محتمین حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ ہمارے ساتھ تھے، تابعی شریف ہم نے ان سے پڑھی، ان کو جوانی میں دیکھا تھا، ایسے خوبصورت جوان تھے، اور انہوں نے عمر جو تھی نا شیروانی سی پہنی ہوتی تھی۔ بزرگوں کا مزاج ہے کہ نظر نہ لگ جائے یا تکبر نہ آ جائے کپڑا پہننے، تھوڑا سا وہاں پر نا ایک کپڑا چھوٹا سا لگایا تھا جسے پیبند کیا ہوا تھا، شیروانی پہنی تو صحیح، دل بھی خوش کر لیا، لیکن وہاں پر چھوٹا سا کپڑا کٹا ہوا لگا دیا، دل بھی خوش ہو جائے تو دل میں یہ بھی نہ آئے کہ میں نے بڑا پہنا ہے، اس کو پیبند۔ اس کو کہتے ہیں کسرت نفسی کے لیے، دل کو اپنے نفس کو توڑنے کے لیے۔ وہ لباس ہے نا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم سفید لباس پہنو لیکن تمہارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، یاد رکھو تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تم نے امامہ مانگا، مولوی صاحب نے امامہ بھی مانگا ہوتا ہے تو کہتا ہے ایسے ایسے چل رہا ہوتا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ اترانا نہیں، اکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا لباس پہن کر۔ آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھا لباس دے دیا، دوسرے کو حقیر سمجھ لے، یہ چیز کے پاس ہے ہی نہیں۔ گھروں میں اگر بڑے بات کر رہے ہیں تو چھوٹے بات کر رہے ہیں تو چھوٹے کہتے ہیں چھوڑ جا، ان کی زبانوں سے بھی ایسے ہوتا ہے، اسے تکبر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ نے جوانی میں انہوں نے شیروانی پہنی، تو میں تو والد صاحب رحمہ اللہ جامعہ شریفیہ کے والد صاحب نے دیکھا تو کمزور ہو گئے، تو روک کے میں کہنے لگے حضرت میں نے آپ کو نا جوانی میں دیکھا تھا، آپ ایسے ایسے ماشاءاللہ، آج کیا بڑھاپا آ گیا۔ تو حضرت آگے سے مسکرائے کہنے لگے جب بڑھاپا بھی میرا دیکھا، کہتے بڑھاپا بھی دیکھ لے جانا، آج چل تجھے آج ایک مجھے چل رہے، یہ بھی زندگی ہے، شباب ہے، اور اس جوانی میں کبھی حافظہ ہوتا ہے انسان کا، حافظہ ایسا کبھی ہوتا ہے، اور اس کبھی حافظہ کے اندر زمانہ گزرے تو اس میں ضعف بھی آ جاتا ہے، کمزوری بھی آ جاتی ہے۔ ایک بڑی عام بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، حدیث ضعیف کے حوالے سے یاد رکھیں، کیونکہ شعبان معظم کی حدیثوں کا انکار کرنے والا، ہمیں جب اساتذہ کرام نے حدیث پڑھائی، ساتھ ادب سکھایا، ادب میں یہ بات سکھائی، کہتے ہیں جب تم نے ایک حدیث پڑھ لی اور بہت سے تمہیں حدیث پڑھنی ہوگی، لیکن بعض حدیث ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں لوگ سوال کریں گے تو حدیث موجود ہے یا نہیں ہے، حدیث ہے یا نہیں ہے، تو تم نے یہ نہیں کہنا حدیث نہیں ہے، حدیث ایسا نہیں کہنا کہ یہ حدیث نہیں ہے، حدیث کی تحقیق کرو، تلاش کرو، مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو پھر وہ میری نظر سے نہیں گزری، میری نظر سے حدیث نہیں گزری، اپنے علم کی نفی کرو۔ اب میں بچوں کو پڑھانے لگا تو بہت سی عربی کی کتب، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں جو ہے، لوگوں نے سوال کر دیا، میں نے اس حدیث کو پڑھ لیا، اصل کتاب میں نہیں دیکھا، تو ہزاروں روپے کی کتاب میں صرف کہنا ہے 2 حدیث کو دیکھ کے نہیں دیکھنا ہے کہ یہ والا اس کو پاکستان میں وہ چھپی نہیں، مسند الفردوس دہلوی نام سنا، یہ حدیث ہے کہ نہیں، اس میں ہے، یہ ہے بدار ملتا لوگوں کو مسئلہ بتانا اپنا، شیخ الایمان البیہقی پاکستان میں نہیں چھپی، بیرون والا تو چھپی، ان کے پاس مسائل بھی زیادہ ہیں،
لے آئے خرید کر لا کے پڑھ لیں.